بلیٹن میں خوش آمدید۔ دہشت گردوں کا ایک اور نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ داسو واقعے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سہولت کاروں کا پتہ چل گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے DIG CTD خیبر پختونخوا کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ حملے کے تانبانے بھارت افغان گٹھ جوڑ سے ملتے ہیں۔ NDS اور را ملوث نظر آتے ہیں۔ داسو واقعے کے 2 ہینڈلرز طارق اور معاویہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہیں۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ چین داسو واقعے کی تحقیقات سے مطمئن ہے اور ہم اپنے منصوبوں کی سیکیورٹی مزید بڑھا رہے ہیں۔ واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا۔ منصوبہ بندی کے جو تانے بانے ہیں وہ ہمیں واضح طور پر NDS اور را کا اس میں ہمیں نیکسس دکھائی دے رہا ہے۔ ہماری نظر میں ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر چین کی جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور ہماری جو آپس میں بڑھتی ہوئی اکنامک کوآپریشن ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ان لوگوں کا جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ داسو پروجیکٹ نہیں تھا۔ ان کی پہلی کوشش تھی حملہ آور ہونے کی دیامیر بھاشا ڈیم کی جو سائٹ ہے۔ موجودہ صورتحال میں معاملات ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر افغان حکومت نے تیسری بار طالبان کو شرکت اقتدار کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ پیشکش قطر میں جاری ٹرائیکا پلس مذاکرات کے دوران کی گئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغان حکومت کے مذاکرات کاروں نے قطر کو بطور سہولت کار بنا کر پیشکش کی ہے کہ اگر طالبان نے جنگ بندی کر دی تو انہیں اقتدار میں شریک کر لیا جائے گا۔ افغان طالبان اور سینئر افغان اہلکار نے خبر کی تصدیق کی ہے۔ پاکستانی موقف خاصا واضح۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کا 20 سال کا پھیلایا ہوا گند صاف کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ طالبان پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ جب تک اشرف غنی صدر ہیں مذاکرات نہیں کریں گے۔ بولے امریکہ نے بھارت کو اپنا پارٹنر بنا لیا جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ Pakistan is just considered only to be useful in the context of somehow settling this mess which has been left behind after 20 years of trying to find a military solution when there was not one. افغانستان میں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال، ایسے میں وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی صحافیوں کو اہم انٹرویو۔ کہا چند ماہ پہلے طالبان کی سینئر لیڈرشپ پاکستان آئی تھی تو اس وقت انہیں قائل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک اشرف غنی صدارت کی کرسی پر بیٹھے ہیں افغان حکومت سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ Ashraf Ghani insisted that the Taliban should talk to him. The Taliban did not recognize him, they didn't recognize the elections, and they would refuse to talk to him. So that's where the problem started. And that problem still is there. عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو انارکی سے بچانے کا صرف سیاسی حل ہے، لیکن موجودہ حالات میں سیاسی تصفیہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ Descending into a prolonged civil war. This is what we think will happen. It will be a prolonged, protracted civil war. And the country that will be most affected after افغانستان will be پاکستان۔ پاک امریکہ تعلقات پر وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ نے بھارت کو خطے میں اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب اس کا رویہ پاکستان کے ساتھ مختلف ہے۔ President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is business if he thinks it's necessary or not. I mean, not that I am waiting for any phone call. افغان حکومت اپنی شکست کا ذمہ دار امریکہ حتیٰ کہ پاکستان کو سمجھتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح امریکیوں کو دوبارہ مداخلت پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ 20 سال میں جو نہ کر سکا وہ اب کیا کر لے گا۔ Which has such power that 70,000 Taliban can take on 300,000 Afghan government troops with aircrafts and with modern weapons. And somehow, we have that power to make them win. عمران خان نے ایک بار پھر واضح کیا کہ انخلا کے بعد پاکستان میں امریکہ کو اڈے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم پاکستان کے علاوہ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ افغانستان میں پاکستان کا کردار امن کے لیے سہولت کاری کا ہے۔ یورپی یونین کے اہم ممالک کے سفیروں اور عراقی وزیر خارجہ سے ملاقاتوں میں واضح کر دیا کہ افغانستان میں امن کا مطلب ہے پاکستان میں بھی امن۔ برادر ملک عراق کو دفاعی اور ترقیاتی شعبوں میں ہر ممکن تعاون کی پیشکش بھی کر دی۔ عثمان خان کی رپورٹ۔
افغانستان کے اندرونی جھگڑے میں پاکستان کے اندرونی جھگڑے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دبنگ بیان. جرمنی، اٹلی، فرانس، ہالینڈ کے سفیروں کی ملاقات میں دو ٹوک بتا دیا کہ پاکستان کا واحد مقصد اور خواہش افغان امن و استحکام کے حصول میں مدد دینا ہے. کہا ہمارے لیے افغانستان میں امن کا مطلب ہے پاکستان میں امن. یورپی یونین کے رکن ممالک کے سفراء کی بیٹھک میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان مشترکہ مفادات اور باہمی افادیت کے حامل کثیر الجہتی تعلقات کے لیے پرعزم ہے. غیر ملکی سفیروں نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور پاکستان کی کوششوں میں ہر سطح پر اپنا حصہ ڈالنے کی عزم کا اعادہ بھی کیا. ISPR کے مطابق عراقی وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین بھی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملے. باہمی دلچسپی کے امور، افغان امن سمیت علاقائی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف عراقی قوم کی قربانیوں کو سراہا. ترقی اور دفاع سے متعلقہ شعبوں میں ہر ممکن مدد اور تعاون کی بھی پیشکش. عراقی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام بالخصوص افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی. عثمان خان، سما، اسلام آباد. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو حکومت گراتے گراتے اپنا اتحاد بچانے کی فکر پڑ گئی. گزشتہ روز کی میٹنگ کا بنیادی ایجنڈا ہی یہی تھا کہ کس طرح اتحاد کو بچایا جائے. بعض رہنماؤں نے PTM میں شامل کچھ لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں سے اتحاد کو نقصان پہنچانے کا خدشہ ظاہر کر دیا. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نعیم اشرف بٹ. PTI حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بنائی گئی PDM کو اب اپنا اتحاد خطرے میں لگنے لگا. ذرائع کے مطابق 11 اگست کو اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ کا بنیادی ایجنڈا ہی اتحاد کو بچانا تھا، جس کے لیے وہاں موجود ہر رہنما نے اپنی رائے دی. PDM کے سینئر رہنما کے مطابق اجلاس میں بعض قائدین نے کہا کہ ہمارے اتحاد میں شامل کچھ جماعتوں کے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں، جس کی وجہ سے PDM کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہمیں ایسے عناصر سے خبردار رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور ANP بھی اسی وجہ سے اپوزیشن اتحاد سے علیحدہ ہوئے تھے. میٹنگ میں ان خدشات کے جواب میں کسی نے اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا. اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ PDM کی کراچی میں ہونے والی اگلی میٹنگ میں سب جماعتیں اپنا لاہے عمل لے کر آئیں، جس میں شفاف انتخابات کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات سمیت دیگر آپشنز پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا. نعیم اشرف بٹ، سما، لاہور. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ PDM کا اجلاس انجمن ستائش باہمی کی ایک بیٹھک تھی. فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین قابل قبول نہیں تو اگلے الیکشن میں بھی آپ کے یہی بیانات ہوں گے. وزیر داخلہ نے افغان سفیر کی بیٹی کا 3 زبانوں میں انٹرویو پاکستان مخالف میڈیا وار کا حصہ قرار دے دیا. کل PDM کا اجلاس ہوا ہے، وہ ایک انجمن امداد ستائش باہمی کی میٹنگ تھی. PDM ٹینٹ فش ہے، PDM چوچو کا مربع ہے. فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا کہ افغانستان پر مذاکرات ہونے چاہیے اور ہم بالکل، فضل الرحمان صاحب یہی تو عمران خان کہہ رہا ہے. اور باقی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مشین قبول نہیں الیکشن کی، تو پھر اگلے الیکشن کے بعد بھی آپ کے یہی بیانات ہوں. مریم ECL پہ ہیں، انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی ECL سے نکالنے کے لیے. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کا ہے، ان کی کہتے ہیں شریانیں سکڑ رہی ہیں. سو نواز شریف کے لیے یہی بہتر ہے پاکستان میں آئیں جی. افغان سفیر کی بیٹی نے کل جو 3 زبانوں میں انٹرویو دیے ہیں، وہ ہمارے خلاف میڈیا وار کا ایک حصہ ہے. اور اگر انہوں نے اپنا یہ رویہ جاری رکھا تو ہمارے پاس ساری فوٹیج ہیں، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، پھر کسی کو ہم سے گلہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کو مورد الزام مت ٹھہرائیں، وہ اغوا نہیں ہوئی. افغان ٹیم آئی تھی، ان کو سیٹسفائی کر کے بھیجا. انڈیا نے اور NDS نے ہمارے خلاف ایک میڈیا وار چلائی ہوئی ہے. نور کے جو قاتل ہے اس کی فورینزک رپورٹ مل گئی ہے. ہم نے ان کے والدین سمیت تمام لوگوں کو ECL میں ڈال دیا. اولڈ ریلوے گولف کلب عمل درآمد کیس میں سپریم کورٹ نے وزیر ریلوے کے مشیر شاہ رخ خان کی فوری برطرفی کا حکم دے دیا. سیکٹری ریلوے نے مشیر کے اختیارات محدود ہونے کی بات کی تو جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ وزیر ریلوے کا منظور نظر ہونے سے بڑھ کر کیا اتھارٹی ہو سکتی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین اقبال. اولڈ ریلوے گولف کلب عمل درآمد کیس میں وزیر ریلوے اعظم سواتی کو بڑا جھٹکا. وزیر ریلوے کے مشیر کا تقرر عدالتی فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار. جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا وزیر کے مشیر شاہ رخ خان کو برطرف کرنے کا حکم. تقرری پر شدید برہمی کا بھی اظہار.
जस्टिस उमरता बंदयाल ने पूछा तकर्री अदालत के इल्म में क्यों नहीं लाई गई। रिमार्क्स दिए अदालत को बताया गया है कि मशीर बगैर तनहा के काम करेंगे तो क्या हुकूमत पाकिस्तान चैरिटी पर चल रही है। ओल्ड रेलवे गोल्फ क्लब में किसी किस्म की भर्तियां या इंतजामिया में रद्दोबदल नाकाबिले बर्दाश्त करार। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल उठाया मशीर शाहरुख खान की अथॉरिटी है क्या। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया उनके पास कोई दस्तखत करने या रिकॉर्ड रखने का इख्तियार नहीं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए वजीर रेलवे के मंजूर नजर होने से बढ़कर भला क्या अथॉरिटी। पब्लिक ऑफिस में ऐसी जाती तकर्रियां नहीं हो सकती तो फिर मशीर का तकर्रुर आखिर किस कानून के तहत किया गया। सेक्रेटरी साहब आपने क्या वजीर को मशवरा नहीं दिया था कि ऐसे भर्ती नहीं कर सकते। अदालत ने ओल्ड रेलवे गोल्फ क्लब का ऑडिट मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉप गुलकारा नाज़ी हसन के इंतकाल के 21 साल बाद उनके भाई का तहलका खेज़ इंकशाफ। ज़ुहैब हसन ने बताया है कि नाज़ी हसन को उनके साबिक़ा शौहर इश्तियाक बेग ने जहर दिया था। ज़ुहैब हसन के मुताबिक इश्तियाक बेग के मज़ालिम से तंग आकर ही नाज़ी हसन ने मरने से पहले उनसे तलाक ली थी। 21 साल के बाद जो कुछ मुझे पता है, अगर मैं बोलूं तो जो भी शख्स बोल रहा है नाज़िया के ऊपर उसका मुंह फॉर एवर बंद हो जाएगा। तो मगर मैं अब वो एक स्टेज आ गया है कि नाज़िया की जो रूह है ना वो रेस्ट नहीं कर सकती। बिकॉज़ जो वो आदमी पहले मेरी माँ को उसने दुख और दर्द दिया है, नाज़िया को पहले दिया, फिर मेरी माँ को दिया, फिर मेरे बाप को दिया, मेरे बाप को स्ट्रोक हो गया। नाज़िया ने मुझे कहा था बड़े दुख से, उसने कहा ज़ुहैब इसने मुझे इतना दुख दिया है और मैं मरने वाली हूँ, मगर मैं मरने से पहले मैं इससे डिवोर्स करके जाऊँगी। उससे चला नहीं जा रहा था, ये खुद गई, ये पाकिस्तान हाई कमीशन में गई, खुद गई, चला नहीं जा रहा था, बाल सर पे थे नहीं, ये गई वहाँ और इसने जाके वहाँ ठप्पा लगाया, सिग्नेचर किया, पूरा लिखा तलाक का। इसने वो मैं आपको पेपर दिखा दूंगा, पूरा पेपर उसने ठप्पा लगाया उसके ऊपर, वो करके हमने यहाँ भिजवाया। और ये लोगों को जाके कहता था, नाज़िया को कहता था कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है, मुझे तुम जब मर जाओगी तो तुम मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूबल होगी देन जिंदा। नाज़िया ने कहा था कि जब ये इसके साथ रह रही थी तो इसने कोई आर्सेनिक के इसको खाने में डाल के या इसको डाल के दिया है। अब ये मुझे नहीं पता, ये नाज़िया की अपनी टेस्टिमोनी है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। और उसके अंदर इसने कहा था कि इस शख्स ने मुझे दिया है। पेट के अंदर ओवरी के अंदर कैंसर था, एक ओवरी उन्होंने निकाल ली, ठीक है, उसके बाद जो है वो ठीक हो गई, वो रिमिशन में आ गई। डॉक्टर्स ने NOC दे दिया, ठीक है, डॉक्टर की मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। उसके बाद जो है ये मोरक्को गई, उसके बाद ये उसके साथ थाईलैंड गई। जब ये वापस आई तो ये खांस रही थी खून, उसको हो गया लंग कैंसर। तो उनको समझ नहीं आया कि ये इसको लंग कैंसर कैसे हो गया फ्रॉम ओवरी, जब क्लियर हो गया था सब कुछ। मैंने नहीं कहा है, दिस इज़ अ टेस्टिमोनी जो नाज़िया ने खुद दी है, 10 पेजेस की, जो कोर्ट की डॉक्यूमेंट है। इसका एक्स हस्बैंड है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज मुझे उसके नाम से बहुत वो होता है, ठीक है। उस बंदे ने क्या कहते हैं उसको डिटेन किया UK में, और स्कॉटलैंड यार्ड ने 5 महीने इन्वेस्टिगेशन की और नाज़िया की बॉडी जो है उन्होंने होल्ड कर ली। मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, अदालत से रुजू करने और 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया है। आपको इस खबर से अपडेट करें, आपको बताएं कि मिर्जा इश्तियाक बेग ने ज़ुहैब हसन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, अदालत से रुजू करने और 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से। रेहान, मज़ीद क्या कहना था मिर्जा इश्तियाक बेग का? जी, मिर्जा इश्तियाक बेग ने कुछ देर पहले रब्ता किया था समा से और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त वो दुबई में है, जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो हर्जाने का दावा 1 अरब रुपए का ज़ुहैब हसन से करेंगे। इस हवाले से उनकी बातचीत अपने लॉयर के साथ चल रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि नाज़िया हसन शादी के जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ है वो उनके निकाह में थी, तो ज़ुहैब हसन का ये कहना कि वो उसके निकाह में नहीं थी, शादी 2 महीने पहले ख़त्म हो गई थी, तलाक हो गई थी, नाज़िया हसन ने खुला हासिल कर ली थी अपने शरई हक के मुताबिक, ये गलत है और जो दस्तावेजात हैं वो जानी है। ये मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा जी। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि समा जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है तफसील से वो भी दे, तो उस पर हमने उनसे कमिटमेंट किया कि जैसे ही वो दुबई से तशरीफ लाते हैं उनसे हम तफसील से इस हवाले से बातचीत करेंगे। जी,
بہت شکریہ ریحان احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی مقبول ترین پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کے انتقال کے 21 سال بعد ان کے بھائی کا تہلکہ خیز انکشاف. زہیب حسن نے بتایا کہ نازیہ حسن کو ان کے سابق شوہر اشتیاق بیگ نے زہر دیا تھا. زہیب حسن کے مطابق اشتیاق بیگ کے مظالم سے تنگ آ کر ہی نازیہ حسن نے مرنے سے پہلے ان سے طلاق لی تھی. نازیہ میری محبت تھی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کو کینسر ہو چکا ہے میں نے ان سے شادی کی. نازیہ نے شادی کے بعد سنگنگ گیو اپ کر دیا. زہیب کا کیریئر جو تھا وہ زیرو ہو گیا. میں نے اپنے لائر سے بات کی ہے. زہیب صاحب کو ہم 1 ارب روپے کا ڈیفیمیشن کا کیس کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کل جمعہ سیف ڈے، ہفتہ یوم آزادی اور پھر اتوار کی چھٹی، 3 دن مارکیٹیں بند ہونے جا رہی ہیں. اسی لیے ویکینڈ پر شہر کراچی میں بے انتہا رش دکھائی دے رہا ہے. مختلف علاقوں میں ٹریفک جام کی صورتحال ہے. سما کے نمائندے حذیفہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حذیفہ بتائیے کون کون سے علاقے ہیں جہاں بدترین ٹریفک جام ہیں اور پولیس اہلکار ہیں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ فواد، ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے خصوصی طور پہ جو علاقے ہیں جس میں ایم اے جناح روڈ، آئی اے چندی گڑھ روڈ، صدر اور اس کے اطراف جتنی مارکیٹس ہیں وہاں پہ اس وقت شدید ٹریفک جام دیکھنے میں آ رہا ہے. گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. وہ لوگ جو دفتر سے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ پھنسے ہیں اور خصوصی طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ 3 دن کی اب چھٹی آ رہی ہے تو اس حوالے سے شہریوں کی بہت بڑی تعداد مارکیٹس کا رخ کر چکی ہے جو اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدنے کے آ رہے ہیں. 14 اگست کی شاپنگ کے حوالے سے بھی لوگ مارکیٹس کا رخ کر رہے ہیں جس کے باعث شدید جو ہے وہ رش دیکھنے میں آ رہا ہے مارکیٹوں میں بھی اور روڈ پہ بھی. اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی بڑی قطاریں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں. لیکن کچھ مارکیٹ والوں کا یہ کہنا ہے کہ سیف ڈے جمعہ ہے، کل بند ہوگا، اتوار کو بند ہوگا تو ہم ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے کو دکانیں کھولیں. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہفتے کو دکانیں بند رکھی جاتی تھی، یعنی جو وہ ہوتی تھی کیا نام ہے 14 اگست کے موقع پر جو ہے بند رکھی جاتی تھی. لیکن اس بار کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جشن آزادی کے دن بھی دکانیں کھولیں. جی بہت شکریہ آپ کا حذیفہ. تو کچھ بات کرتے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے جس کی تیاریاں عروج پر ہیں. پشاور کی BRT سروس پر بھی جشن آزادی کے رنگ نمایاں کر دیے گئے. وہ کیسے، یہ جانتے ہیں عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں. جشن آزادی کی تیاریوں میں پشاور کی BRT بس سروس بھی پیش 12 میٹر کی خصوصی آزادی بس تیار کر لی گئی جسے اندر اور باہر سے سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا. جشن آزادی کی مناسبت سے ہم پورے جوش و خروش سے اس کو منا رہے ہیں. BRT پشاور ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، پورے پاکستان میں سیلیبریشن ہو رہی ہیں تو BRT نے بھی اپنا حصہ ادا کیا. شہری بھی آزادی بس کی تیاری سے خوش، اسے محبت و اتحاد کا پیغام قرار دیا. ایک میسج جائے گا تھرو آؤٹ دا ورلڈ، تھرو آؤٹ پاکستان کہ ہم پاکستانی اور اسپیشلی ہم پختون جو ہے وہ محب وطن لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں. پشاور پھولوں کا شہر ہے تو یہ بس بھی پھول کی مانند ہم نے سجایا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے پشاور کو 4 چاند لگائیں گے. خصوصی بس 13 اگست سے 31 اگست تک مین ٹریک اور شہر کی مختلف فیڈر روٹس پر چلے گی. کیمرامین مہران منیر کے ساتھ عبدالرحمان، سما، پشاور. اور ابھی آپ کو بتائیں اس وقت وزیر خزانہ شوکت طرین نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کنڈیشنل ہے، آپ پھر ہم یہ اب بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہم اس کے جو روپے ہیں وہ کیسے خرچ کریں گے. ظاہر ہے ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کو ضائع کریں اور ایک پروڈکٹیو طریقے سے ان کو استعمال کریں، کیونکہ جو ہمارے جو اس وقت IMF پروگرام کے نیچے ہم اسٹیبلٹی لائے ہیں، سسٹینیبلٹی لا رہے ہیں، تو وہ کہیں افیکٹ نہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہی ہے ہم نے اس بجٹ کے بیچ میں کافی ایسے اقدام کیے ہیں جس سے گروتھ جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور جو پہلے مہینے کے ہمارے جو ریونیو گروتھ ہوئی ہے وہ یہ بالکل بتا رہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. تو میں نے صرف یہ کہا کہ رادر دین ہم نے ایک پریس ریلیز دے دیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائے گی. کافی دنوں سے میں مسنگ ان ایکشن تھا تو کافی لوگوں نے یہ سمجھا کہ شوکت طرین غائب ہو گیا، لیکن غائب تو نہیں ہوا، بیٹھا ہوں آپ کے سامنے ہی. آثار نہیں ہے آپ کے سامنے، اگر آثار ہوتے
تو نہ میں آپ کے سامنے ہوتا، اور میرے خیال میں تو بالکل صحت مند ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ہوئے میں 1-2 ایپیسوڈز ہوئے ہیں، پہلے کووڈ کا تو آپ کو پتہ تھا، لیکن اس دفعہ ذرا کوئی تھوڑی سی ایک میں نے پروسیجر کروائے، ایک کوئی اسٹنٹ وغیرہ پڑا ہے، بٹ نتھنگ سیریس. تو آپ سے گفتگو نہیں ہوئی تھی، آپ سے پیار محبت بھی کافی ہے، تو میں نے کہا چلیں جی ملاقات بھی ہو جائے گی. تو یہ تو یہیں ختم ہو گیا. اب آپ اس سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں اور اس کے بعد کوئی اور بھی پوچھنا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں جی، آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں. جی بولیں. آپ نے کہا یہ خوشخبری ہے، پاکستان ایسا ملک ہے جو قرض لیتے ہوئے بہت خوش ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جب 1.2 بلین کا جو پیکج تھا اس پر بھی آڈیٹر جنرل نے بھی سوالات اٹھائے، تو کیا اب یہ 2.77 بلین جو ڈالرز ہیں یہ کس مد میں خرچ ہوں گے، اور کیا تفصیلات ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ 1.22 بلین ڈالرز کے بارے میں تو میں خیر کچھ نہیں کہوں گا. اور وہ ظاہر ہے جو آڈیٹر جنرل نے اگر سوالات اٹھائے ہیں تو آڈیٹر جنرل صاحب تو ویسے بھی بہت بڑے پیرے لکھتے رہتے ہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے اس وقت مجھے 34,000 کوئی پیرا پڑا ہوا ہے جس کا جواب دینے ہیں لوگوں نے، لیکن اس کو میں تو اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ جب خرچ ہوں گے تو یہ ایک مشاورت سے خرچ ہوں گے، اور جس میں نے کہا کہ اس کے بیچ میں کوئی ایسی ہم ڈسٹورشن کریٹ نہیں کریں گے اکانومی میں یا اپنے اس میں کہ یہ ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں جاؤ اس کو جا کے شاپنگ مال میں خرچ کر کے آ جاؤ. نہیں، یہ نہیں ہوگا، اور ایٹ لیسٹ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوگا. اچھا جی، آپ ادھر سے جناب مہتاب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کو انکنڈیشنل جو ہے پاکستان کو سپورٹ مل رہی ہے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، کیا ہم سیریسلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بائی اینڈ آف اگست اور سپٹمبر پروگرام جو ہے وہ ریوائو ہو جائے، یا دوسرا یہ بھی سننے میں آیا کہ کووڈ کی وجہ سے شاید ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ لنگر آن رہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ یا تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر بھی نہ آئیں، لیکن وہ جو ٹف کنڈیشنز ہیں ہمیں وہ بھی امپلیمنٹ نہ کرنی. ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، ایگزیکٹ صورتحال میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. آئی ایم ایف نے ایک ہمیں مارچ کے بیچ میں کنڈیشنالٹیز جو ہمیں دی تھیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو ہمارا پاور سیکٹر کا ایشو چل رہا ہے جس میں سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا تھا اور وہ ایک انسسٹینیبل لیول پہ جا چکا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیرف بڑھا دیں. ٹھیک ہے جی. ہمارا پوائنٹ آف ویو اس پہ یہ تھا جب میں آیا ہوں، اور پرائم منسٹر مجھے اس پہ سپورٹ کرتے ہیں، کہ یار ٹیرف بڑھانے سے کیا ہو جائے گا، ٹیرف سے کچھ پیسے آپ کو مل جائیں گے، کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ انکمپیٹیٹیو اور ہو جائے گی. اس کے بعد آپ غریب کو تو ہم پروٹیکٹ کر لیں گے، ٹیرف سے تو شاید پروٹیکٹ کر لیں، لیکن اس سے جو مہنگائی ہوگی، تو جب آپ انڈسٹری وغیرہ کے اوپر جب بجلی زیادہ کریں گے تو وہ تو انفلیشن تو ہوگی، تو اس سے غریب آدمی کو کیسے پروٹیکٹ کریں. تو یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے. تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں ہمارے 113 سے 115 بلین کے ویسے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس پر 150 بلین اور لگا دو. تو میں نے کہا یار جو بندہ پیسے دے رہا ہے اس وقت ٹیکسز اسی پہ لگانا تو ایک پروگریسو طریقہ نہیں ہے. پروگریسو طریقہ یہ ہے کہ جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہے ان کا نیٹ بڑھایا جائے اور جو ان کو لے کے آیا جائے. تو دیٹ از اے پروگریسو وے آف ڈوئنگ اٹ. سو دونوں سائڈ پہ ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہم دونوں کا ایک ہی ہے، اور ہماری ڈیسٹینیشن ہے کہ سسٹینیبلٹی آف گروتھ ہم نے کریٹ کرنی ہے. سسٹینیبلٹی آف گروتھ نہیں ہو سکتی اگر آپ کے ریونیو جو ہیں وہ آپ کی گروتھ کو سپورٹ نہ کریں، اس کا مطلب امپرومنٹ نہ ہو اس میں گریجول، اور اگر آپ کا ایک جو ہے پاور سیکٹر جو ہے وہ بھی اس قسم سے انسسٹینیبل رہے جہاں کہ آپ اس کی پوری جو ہے جو ڈیوز ہیں وہی نہ پے کر سکیں اور سرکولر ڈیٹ جو ہے بڑھتا جائے. تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو پاور سیکٹر کو ہم نے کہا کہ اس کے بیچ میں ہم جو ہماری جو ایک ہم نے IPPs کے ساتھ بڑا معاہدہ کیا اور 850 ارب روپیہ ہم نے اس کو ڈیفر کیا
تاکہ ہمیں کچھ اسپیس مل جائے. کیونکہ ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہمارا ایشو یہ ہے کہ کچھ اتنے وہ پاور لگ چکی ہے, اتنی سپلائی آ رہی ہے جو کہ اس وقت استعمال نہیں ہو رہی, کیونکہ ہماری گروتھ ریٹ ہی نہیں تھی نا, کچھ بڑی پچھلے 2-3 سال میں کم گروتھ ریٹ تھی, تو اس کی وجہ سے وہ ایکسپینشن اتنی نہیں ہوئی, اور بلکہ انہوں نے جتنے لگائے تھے تو اگر وہ 7-8% بھی ایک گروتھ ہوتی تو پھر بھی جو بجلی تھی وافر تھی. تو ایک تو وہ پرابلم تھا. دوسرا ہمارا ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے لاسز ہیں وغیرہ جو ہے ہماری ڈسکوز کی پرفارمنسز وغیرہ, تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں یہ ہم یہ کریں گے کہ ان کی جو ڈیفرمنٹ ہے, ان کی 5 سے 7 سال کی ڈیفرمنٹ کریں گے, اس سے ہمیں جو اسپیس ملے گی اس سے ہم ظاہر ہے کہ یہ اپنا جو دونوں سپلائی وہ جو آپ کی کیش فلو ہیں وہ ہم اس کو بیلنس کر لیں گے. اور ریونیو سائڈ پہ ہم نے کہا یہ ہم ایکسپینڈ کریں گے اپنا جو یہ ٹیکس بیس ہے, اور جس کو ہم اس وقت کر رہے ہیں, اور ہم اپنا ریٹیل کا جو ہمارا نیٹ ہے بڑھائیں گے پوس مشینوں کے تھرو. تو ہم آپ کو, انہوں نے 5.9 ٹریلین کہا تھا, ہم نے کہا 5.8 ٹریلین تو ہم کر کے دے دیں گے آپ کو. سو یہاں ہم لوگ کھڑے ہونے کا ٹھیک ہے جی, اب ان کی بات ان کی, ہماری بات ہماری, تو اس کو ٹھیک, اس کو کیسے ہم نے پھر وہ کس کا آرگیومنٹ جو ہے وہ جیتے گا. ہم نے کہا دیکھیں آپ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی وہی چیز اچیو کرے گا جو آپ کریں. انہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے ریسرچ لے لیتے ہیں 2-3 مہینوں کی, اور آپ ہمیں بتا دیجیے گا, دکھا دیجیے گا, تو اس میں پھر ہم آپ کے ساتھ بالکل بیٹھ کے پھر اس کو آگے لے کے چلے تھے. تو ابھی تو 1 مہینہ ہی گزرا ہے نا, تو جولائی میں تو ہم نے بتا دیا ان کو کہ ہمارا جناب جو ریونیو ہے وہ بیسیکلی جو ہم نے اپنا ٹارگیٹ کیا تھا اس سے بھی کوئی 24% زیادہ ہے, ٹارگیٹ سے بھی زیادہ ہے. تو اس سائڈ پہ اب اپنا پاور سائڈ کے اوپر بھی جو ہم نے ابھی, آپ کو پتہ ہے نیپرا کے پاس چلے گئے ہیں, وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں, دوسری نکال رہے ہیں, اس میں شاید 1-آدھا مہینہ اور لگے ہمیں, 2 مہینے, جس میں ہم اس کو ریشنلائز کر لیں. تو بالکل ڈائلاگ میں ہے ابھی ہمارے. وزیر خزانہ شوکت ترین اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ ریٹیل کا نیٹ بڑھائیں گے اور سسٹینیبلٹی آف گروتھ کریٹ کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.